مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372، باب الصلح فی الدیت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان الربیع وہی بنت النضر کاسرت ثنیۃ جاریۃ فطلب العرش، نضر کی بیٹی ربیہ نے ایک لڑکی کے سامنے والے 2 دانت توڑ دیے۔ اس لڑکی کے جو گھر والے تھے انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ وطلب العفو، اور ربیہ کے جو گھر والے تھے، خاندان والے تھے، انہوں نے ان سے معافی مانگی۔ فابوا، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ فاتوا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فامر بالقصاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیس پیش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بدلہ دینا پڑے گا۔ فقال انس بن النضر اتکسر ثنیۃ الربیع یا رسول اللہ، لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃھا۔ نضر کے بیٹے انس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میری بہن ربیہ کے دانت بدلے میں توڑے جائیں گے؟ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا انس، کتاب اللہ القصاص، اے انس، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے قصاص، بدلہ، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اس قدر استقامت دیکھی اور جس بیٹی کے دانت ٹوٹے تھے ان کے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف کا معیار دیکھا، فرضی القوم وعفوا، تو وہ لوگ دیت پر ہی راضی ہو گئے اور انہوں نے بدلہ لینا معاف کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ میرے صحابہ میں سے انس بن نضر، اس نے قسم اٹھا لی کہ یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رحم ڈال دیا اور انہوں نے معاف کر دیا اور دانت ٹوٹنے سے بچ گئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی تھا کہ دانت توڑے جائیں گے۔ اب اس میں بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ انس بن نضر نے جو رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف قسم اٹھائی، کیوں اٹھائی؟ کیا یہ بے ادبی نہیں؟ تو اس کے جواب میں علماء کرام نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر قسم اٹھائی، رسول اللہ کے سامنے اٹھائی، اللہ کا نام لے کر اٹھائی، تو وسیلہ تو رسول پاک کا نام ہی پیش کر رہے ہیں نا، کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بتایا کہ اے محبوب، جو مجھ سے تیرا حوالہ دے کر مانگے گا نا، میں اسے خالی نہیں جانے دوں گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہی ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اس نے اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کا حوالہ پیش کر کے جب قسم اٹھا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر نفسی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ سے میرا نام لے کر مانگے گا وہ خالی نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو قسم اٹھا لیں تو ان کی قسم کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، انہیں اپنے در سے محروم نہیں کرتا۔ اور وہ بندے کون ہیں؟ ان کی مثال انس بن نضر ہیں، اور ان کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر نفسی بھی ہے، اپنی عاجزی انکساری کی، اپنی عظمت کو چھپانے کے لیے اپنے صحابی کی کرامت کو ظاہر کر دیا۔ اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت امام حسن بن علی کے بارے میں، فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو عظیم لشکروں کے درمیان صلح کرا دے گا، ایک وقت آئے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جبکہ حضرت امام حسن چھوٹے سے بچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی خبر پوری ہوئی کب؟ 40 ہجری میں رمضان المبارک میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت واقع ہوئی۔ ابن ملجم ملعون نے اس لعنت کے طوق کو اپنے گلے میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ٹھہرا کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے، جن کی تعداد کم و بیش 40,000 ہے، امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہوں نے بیعت کی کہ آپ کی خاطر ہم جان بھی دے دیں گے، یعنی بیعت موت کی، صرف چھوٹی سی بیعت نہیں، جان دینے تک وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لیے جان بھی دینے کو حاضر ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقبل واللہ الحسن بن علی معاویۃ بکتائب امثال الجبال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر آئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑوں جیسے لشکر کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یعنی یہ بات نہیں کہ حضرت امام حسن کے پاس لشکر ہی نہیں تھے، ان کی فوجی تعداد تھوڑی تھی، قوت کم تھی، اس لیے انہوں نے صلح میں بہتری جانی، قطعی طور پر قوت تھوڑی نہیں تھی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں بخاری کے لفظ ہیں، بِقَطَائِبْ امثال الجبال، پہاڑوں جیسے لشکر تھے، تھوڑا سا لشکر نہیں تھا امام حسن کے ساتھ۔ فقال عمرو بن العاص، حضرت عمر بن عاص نے کہا انی لأرى کتائب لا تولى حتى تقتل،
حتی تقتل اقرانہا، فرماتے ہیں کہ دونوں لشکروں کے جذبات کو میں دیکھ رہا تھا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کیے بغیر ٹلنے والے نہیں تھے۔ فقال لہ معاویہ، عمر بن عاص سے معاویہ نے کہا، وکان واللہ خیر الرجلین، ای عمر و معاویہ، فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ حضرت عمر اور حضرت معاویہ ان دونوں میں سے بہتر حضرت امیر معاویہ تھے۔ یہ حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا، ان قاتل ہؤلاء ہؤلاء و ہؤلاء ہؤلاء من لی بامور الناس، اگر یہ لوگ ان کو قتل کر دیں، یہ لوگ ان کو قتل کر دیں، ایک دوسرے کو قتل کر لیں، تو لوگوں کے امور کو سر انجام دینے والا کون رہے گا؟ من لی بنسائہم، ان عورتوں کی کفالت کرنے والا کون رہے گا؟ ون لی بدیعتہم، اور کون ہوگا جو اس قوم کے بچوں اور بوڑھوں کی نگہبانی کرے گا؟ فبعث الیہ رجلین من قریش من بنی عبد شمس، عبد الرحمن بن سامرہ و عبداللہ بن عامر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی اور دو آدمیوں کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا صلح کے لیے۔ فقال اذهبا الى هذا الرجل فاعرضا علیہ وقولا له واطلبا الیہ، فرمایا کہ آپ اس عظیم شخصیت کی طرف جائیں اور ان کو صلح پیش کریں اور ان سے معافی نامہ لیں اور ان سے طلب کریں کہ آپ کن شرائط پر راضی ہوتے ہیں۔ فَأَتَيَاهُ، وہ دونوں شخص حضرت امام حسن بن علی کے پاس آئے، فَدَخَلَا عَلَيْهِ، ان کے پاس ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تکلما، گفتگو کی، وَقَالَا لَهُ وَطَلَبَا إِلَيْهِ، وہ پیغام پہنچایا، صلح کی پیشکش کی۔ فقال لهم الحسن بن علی، تو ان دونوں کو حضرت حسن بن علی نے کہا، انا بنو عبد المطلب، ہم عبد المطلب کے بیٹے ہیں، قد اصبنا من هذا المال، ہم نے اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کیا ہے، ہمیں ملا بھی بہت ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کیا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے خون دینے پر تلے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ اپنی قربانیاں دینے پر تیار ہیں۔ قَالَ فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلَبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ، تو انہوں نے کہا، جو دو آدمی گئے ہوئے تھے، کہ یہ سارے لوگ خون دینے کو تیار ہیں، لیکن اس لشکر کے امیر نے آپ سے عرض کی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جن شرطوں پر آپ مصالحت کی طرف آتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، تو جو آپ کہنا چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، طلب کریں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ کریں۔ حضرت امام حسن نے کہا، فمن لی بہذا، ضامن کون ہے؟ قال نحن لک بہ، ان دونوں نے کہا ہم ضامن ہیں۔ فما سألہما شیئا، جتنی بھی حضرت امام حسن نے شرطیں لگائیں، الا قال نحن لک بہ، ان دونوں نے کہا کہ ہم ضامن ہیں، ساری شرطوں کے ہم ضامن ہیں۔ فصالحہ، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لی۔ اب 40,000 یہ تھے حضرت امام حسن کے ساتھی، تو لگ بھگ اس سے کچھ کم یا زیادہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھے۔ وہ لوگ انہیں قتل کرتے تو خون مسلمانوں کا بہتا، یہ لوگ انہیں قتل کرتے تو خون مسلمانوں کا بہتا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے آپ امور امت کو نگاہ سے دیکھ رہے تھے، وہ نگاہ جو انہیں اپنے نانا سے ملی ہوئی تھی، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ میری طرف ہیں، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل ہیں، میرے لوگ جو ہیں میں انہیں سمجھاؤں گا، یہ میری بات مان لیں گے، ان کے لوگ جو ہیں وہ میری حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، فساد میرے نانا کی امت میں آئے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو نہیں دیکھا، اپنی امامت کو نہیں دیکھا، اپنی دنیا کی عیش و عشرت اور مقام مرتبہ جو دنیاوی تھا اسے نہیں دیکھا، اپنے نانے کی امت کی بہتری کو دیکھا کہ بہتری اس میں ہے کہ صلح کر لی جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت امیر معاویہ میں کوئی شرعی جرم دیکھتے قطعی طور پر صلح نہ کرتے۔ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلاف شرع کوئی امر نظر آتا پھر صلح کرتے، تو حضرت امیر معاویہ کے جتنے جرائم ہیں ان کے اس گناہ میں حضرت امام حسن بھی شامل ہوتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ توقع ہی نہیں ہے، خون علی سے ہم یہ کبھی بھی توقع نہیں رکھ سکتے کہ شریعت کے خلاف انہوں نے صلح کی ہو۔ جس حسین نے یزید کی خلاف شرع بیعت کو تسلیم نہیں کیا، اس حسین کے ہوتے ہوئے اس حسین کا بھائی اگر خلاف شرع بیعت کرتا تو امام حسین ضرور کھڑے ہوتے، اپنے بھائی کے خلاف بھی کھڑے ہوتے۔ شریعت کے جو پہرے دار ہیں تو ایسا تو نہیں کہ امیر معاویہ کے بیٹے کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ تو شریعت کے خلاف ہے، میں تیری بیعت نہیں کرتا، میں تیرا فیصلہ نہیں مانتا، اور اپنے بھائی کے معاملے میں یہ خاموشی اختیار کر جاتے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے جب امام حسن خلافت پر تھے، امام حسین دودھ پی رہے بچے تھے، امام حسن بھی اس وقت بالغ تھے، امام حسین بھی اس وقت جوان تھے۔ امام حسین کی موجودگی میں امام حسن نے صلح کی، اگر اس صلح کے اندر کوئی ایک امر بھی خلاف شرع ہوتا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں اس وقت کوئی خلاف شرع بات ہوتی تو حضرت امام حسن صلح نہ کرتے، اور اگر یہ صلح کرتے تو امام حسین کھڑے ہو جاتے۔ امام حسین کے کھڑا نہ ہونا، امام حسن کی صلح کو صلح تسلیم کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صلح حق پر ہوئی تھی، امت کے حق میں ہوئی تھی۔ پھر حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں نے ابو بکرہ سے سنا، ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ حسن بن علی رسول اللہ کی ایک پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سارے لوگوں کو دیکھتے، ایک مرتبہ صرف امام حسن کو دیکھتے۔ تقسیم دیکھیں نگاہ نبوت کی، ایک مرتبہ سب صحابہ کو دیکھتے، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے۔ تو وہ نگاہ جس کا فیضان صحابہ کو تقسیم ہو کر ملا، وہ حق پر زندگی گزار رہے ہیں، تو تقسیم کیے بغیر مکمل فیضان جس نگاہ کا امام حسن کو مل رہا ہے، پھر ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا، ان کی سیادت کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، تو ان قریب اللہ تعالی میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لفظوں پہ غور کریں، دو بڑے لشکر من المسلمین، مسلمانوں کے، پتہ چلا دونوں لشکر مسلمان ہیں۔ رسول اللہ جن کے اسلام کی گواہی دیں، آج 14 صدیاں بعد کوئی بک بک کرے تو ہم رسول اللہ کی بات کو دیکھیں گے، ان کی بکواس کو نہیں سنیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا دونوں لشکر مسلمان ہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو حضرت امام حسن اس سے کبھی بھی صلح نہ کرتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو سیادت ہے
وہ تخت کی محتاج نہیں. میرے نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے صلح ہوگی، اور صلح کے وقت خلافت، بادشاہت، ملوکیت یہ ملی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پر سید امام حسن ہی رہے. پتہ چلا کہ جو سیادت ہوتی ہے وہ ممبروں کی اور وہ تختوں کی محتاج نہیں ہوتی. سیادت کا فیض، سیادت سے نفع امت پاتی ہے اور یہ لوگوں کو فیض یاب کرتے ہیں. اگر وہ تخت پر ہوں تو بھی فیضان انہی کا ہوتا ہے، اگر یہ تخت پر نہ ہوں تو سیادت میں تب بھی فرق کوئی نہیں پڑتا. سید سید ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو وہ سید ہی ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا اگرچہ ملوکیت میں سب سے پہلے بادشاہ اسلام کے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر جب مدینہ منورہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو تاریخ ابن کثیر میں یہ بات محفوظ ہے، اور تاریخ کی دیگر کتب میں بھی یہ بات مرقوم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے. مرنے کے بعد جس کے لیے رحم کی دعا حضرت امام حسین کریں، ہمارے لیے امام حسین کا یہ فتویٰ کافی ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے. اگر اس کی موت ایمان پر نہ ہوتی تو امام حسین اس کے لیے رحمت کی دعا نہ کرتے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، کچھ منہ مبارک تھے، کچھ کٹے ہوئے ناخن مبارک تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ہیں یہ میری آنکھوں کے حلقوں میں رکھ دینا، اور جو رسول اللہ کے بال مبارک ہیں یہ میری زبان کے نیچے رکھ دینا. مجھے اپنے اعمال سے توقع نہیں، نبی کے ان تبرکات سے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی. اب اس طرح کی سوچ رکھنے والے کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، تو بالکل جھوٹی بات ہے. حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا کوئی مقابلہ نہیں. افضل حضرت علی ہیں، اعلیٰ حضرت علی ہیں. حضرت علی کے برابر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعا نہیں، لیکن وہ صحابی ضرور ہیں، ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی صحابیت کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اعتراض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعد میں ہوگا، امام حسین پر پہلے ہوگا، امام حسن پر پہلے ہوگا. کہ پھر اس عیب کے ہوتے ہوئے خاموش کیوں رہے؟ کیا بیٹے کا مقابلہ کر سکتے تھے، باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تم نے پھر حضرت امام حسین کو فضیلت دی یا ان کی توہین کی؟ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی غیر شرعی بات ہوتی تو امام حسین خاموش نہ رہتے. امام حسین نے جب حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی تو ہم حسینی ہیں، ہم بھی کوئی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یزید کو امام حسین نے تسلیم نہیں کیا، ہم حسینی ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.